الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان الله سبحان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
پابندی تو نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ کہنے تب اللہ کی بڑی رحمت نازل ہوتی ہے. ارے وزان ہے ثقيلتان في الميزان وخفيفتان على اللسان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں خاموش لوگوں کا یہ بالکل چپی لوگوں کا قرار نہیں ہوں. آپ اپنی زبان کو ہلا کر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنا ہوگا. میں نے صرف تو شعر اہل بیت تھا کے بلکہ امام پاک کے فضائل میں ہے وہ شعر زبان پر جانے چاہتا ہے تو میں نے کہا میں نے بدلات ہوگا اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی جو گفتگو ہوگی آپ کو جب سے پیش کرنی ہے. افضل ہے کل جہاں میں افضل ہے کل جہاں میں افضل ہے کل جہاں میں افضل ہے کل جہاں آباد افضل ہے کل جہاں ترانہ حسین کا یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس پر آپ ضرور نہ پڑھیں تو ہمارے اوپر میں لئی سمجھ آئے اور یہ میں تو کہہ ہی رہا ہوں. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان بھی کہتا ہے اور امام شافعی کا شعر بھی کہتا ہے. افضل ہے کل جہاں میں افضل ہے کل جہاں میں ترانہ حسین کا افضل بار بار پڑھنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنی زبان کو جاری کر لیں, تار کر لیں, مصطفیٰ کریم کی آل کے ذکر سے اپنے آپ کو روشناس کرا لیں, روشناس اس طرح کروائیں کہ ہم ان کے ذکر کے بغیر نہیں, کیونکہ انہی کا ذکر ہماری دیوان کی اصل شان ہے. اور یہ افضل ہے کل جہاں میں افضل یہ بات یاد رکھیں, مصطفیٰ کریم کی آل کا ذکر کرنا مصطفیٰ کریم کو خوش کرتا ہے. آپ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جس نے جن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے ان کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا. یہاں پر ہر جمعہ پڑھتے ہیں خان نثار قبلہ اور اس سے پہلے خان نثار قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. ہم ہمیشہ ذکر اہل بیت جہاں سے سنتے آئے سنتے رہیں گے, ہوتا رہے گا. تو یہ افضل ہے کل جہاں میں افضل گھرانہ حسین کا کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا.
سردیاں ہو سردیاں حسین کی زمانہ حسین کا سردیاں حسین کی ہے سردیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ناظرین شکریہ محبت اہل بیت اطہار پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام خطیب اسلام شہباز خطاب حضرت علامہ پروفیسر محمد عبدالرحمن جامی قبلہ دعوت برکاتہ القدسیہ برادران اسلام، آج میرا دل نہایت ہی مسرور ہے کہ اس جگہ پر آج مجھے خطبہ جمعہ کا موقع ملا کہ جس جگہ پر کبھی میں خطبے سنا کرتا تھا، ایک عرصہ اس دارالعلوم کے اندر اور اس جامع مسجد کے اندر جو کہ مرکزی جامع مسجد حضرت میر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس پورے علاقے کی ایک پہچان ہے، سنیوں کی جان ہے۔ لیکن آپ نے بولنا ضرور ہے، اگر ہم سب کے اندر ایمان ہے تو ہمیں بولنا ضرور ہے کہ مسجد سنیوں کی جان ہے۔ اس مسجد کے اندر محبت رسول اور عشق رسول، دفاع صحابہ و دفاع عظمت اہل بیت ازل سے ہے، اب تک رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے حضرت جامی صاحب قبلہ نے آج کے حالات کے متعلق حکم فرمایا، تو میں نے سوچا اسی طرح چند باتیں ہم مل کر آپس میں کریں گے، اور اسی لیے میں نے آج ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے وہ بھی کہ اللہ جل شانہ وتم شانہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی پکڑ جب کرتا ہے تو بڑی سخت کرتا ہے، اور وہ مت جانے کہ وہ ظلم کر کے بچ جائیں گے، وہ مت جانے ظلم کر کے بچ جائیں گے۔ آج کا پورا پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا، یعنی پورے ورلڈ کے اندر اس بات کا شور ہے اور اس بات پر احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور دنیا چیخ رہی ہے کہ یہ کون بھیڑیے ہیں، یہ کون درندے ہیں، یہ کون ظالم ہے کہ جو ماں کی گود سے نکلے ہوئے بچوں کا زیور تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کر کے چلنے والوں کا، علم کا نور حاصل کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ان پھولوں پر ظلم کی اندھیر نگری اور ظلم کی تلوار سے، ظلم کی گولی سے ان پھولوں کو مرجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہاں آج ہمیں یہ بات پوچھنا پڑے گی ان ایوانوں سے کہ جو پیس اور امن کا درس دیتے ہیں، اور جو
معصوموں سے، ان بچوں سے پشاور کے اندر، تو یہ خون کہاں سے تلاش کیا جائے گا؟ آج میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کرنی ہے کہ یہ خون ہم نے کہاں سے تلاش کرنا ہے، اور یہ خون کہاں سے ہمیں ملے گا؟ یہ خونی درندے کہاں سے ہمیں ملیں گے؟ یہ بھیڑیے کہاں سے ملیں گے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی پہچان، ان کا تعارف کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کا گھر کہاں ہے؟ ان کی پرورش کہاں ہوتی ہے؟ ان کو پالتا کون ہے؟ ان کو سنبھالتا کون ہے؟ ان کو پناہ کون دیتا ہے؟ ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ انہیں اس طریقے سے تیار کون کرتا ہے؟ ہم درخت کی شاخوں کو کاٹتے رہیں، ہم پتوں کو ہٹاتے رہیں، ہم اوپر سے یہ جو کچھ بھی ظاہر نظر آتا ہے اس کو کبھی کبھی کاٹنا شروع کر دیں، اور حکمران بھی یہ نعرے لگاتے رہیں کہ ہم یہ خاتمہ ظلم کا کریں گے، ہم دہشت گردی کو ختم کریں گے، ہم ٹیررزم کو ختم کریں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب تک ان کے روٹس کی طرف نہیں جایا جائے گا، جب تک ان کی جڑوں پر نہیں کاٹا جائے گا، یہ درخت، یہ شاخیں پھر چلتی رہے گی، یہ آتی رہے گی، یہ پنپتی رہے گی، ان کا جو پھیلاؤ ہے یہ بڑھتا رہے گا۔ ضیاء الحق کی قبر سے آج ہمیں ضرور سوال کرنا ہے، ضیاء الحق سے ہم نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ آپ نے اس آرمی کے اندر بھی، اس فوج کے اندر بھی ایسے لوگوں کو شامل کیا کہ جو نیول بیس کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ فوج کے اندر بھی موجود تھے، کچھ لوگ، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی فوج کو، یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ تو مقامی لوگوں کی بات تھی، لیکن میں بھی مقامی ہوں، میرے اندر بھی دل ہے، میرے اندر بھی ایمان ہے، میرا بھی پاکستان ہے، مجھے اس پاکستان میں بہت کچھ دیا، یہ بات میں نے پوچھ لی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ میں نے بتانا ہے کہ آج کسی دہشت گرد کو پکڑ لو، ان سے حلف لے کر بتاؤ کہ جب سے یہ دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، بم پھوڑے جا رہے ہیں، کبھی کسی امام بارگاہ میں، کبھی کسی مسجد کے اندر، کبھی کسی اور جگہ، کبھی کسی چرچ کے اندر، کبھی کسی بازار کے اندر، کبھی کسی کے گھر کے اندر، کبھی کسی کے شہر میں، کبھی کسی کے روڈ کے اوپر، کبھی کسی کی گاڑی کے اوپر، کبھی ٹرین کے اوپر، کبھی کہیں یہ جب دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو کیا حکومت پاکستان یہ بتا سکتی ہے کہ دہشت گردوں کے روٹس کہاں ہوتے ہیں؟ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، حکومت جاننے کے باوجود اس بات کو چھپا رہی ہے۔ جب تک حکومت یہ چھپاتی رہے گی، یہ درندے آگے بڑھتے رہیں گے۔ سنیے، صرف احتجاج کر لینا، یقیناً مجھے یہ پتہ چلا کہ آج دکھن منڈی کے اندر احتجاجی جلوس ہے یہ بات صحیح؟ بولو، احتجاج ہم کریں گے، آپ بھی کریں گے، اور احتجاج ہونا چاہیے، لیکن یہ تو دیکھیں کس کے خلاف اور کیوں احتجاج ہو رہا ہے، یہ بتانا بھی تو ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو میرے بھائیوں، اگر کوئی خطرہ ہے تو مجھے، آپ کو خطرہ تو نہیں ہے بولنے میں، آپ بولتے تو رہیے، جواب تو دیتے رہیے۔ یہ بتائیے مجھے کہ آج اگر کسی جگہ بم گرتا ہے، بم پھوٹتا ہے، اب تو یہ جو میڈیا ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ اخبارات ہیں، انہوں نے ہر چیز کو ننگا کر دیا۔ ایک اللہ لال مسجد کا مولوی آج وہ اتنا درندہ بن گیا کہ سریعان کہنے لگا، ساری دنیا کے سامنے کہنے لگا، سب کے سامنے کہنے لگا کہ یہ جو کچھ ہوا میں اس کی مذمت تک نہیں کروں گا۔ استغفر اللہ۔ تو انسان ہے کہ جہاں پر وہ کسی نے بہت ہی درد کے ساتھ یہ بات کہی ہے، ہم نے جنازوں پر تو پھول ہمیشہ دیکھے ہیں، جنازوں پر پھول ہمیشہ دیکھے ہیں، پر پھولوں پر جنازہ ہماری آنکھ میں پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ پھولوں، جنازوں پر پھول، جب جنازہ چلتا ہے تو آپ پتیاں
جس طرح ابھی استقبال ہو رہا تھا، لوگ محبت کے ساتھ پھولوں کی پتیاں، اسی طرح جب جنازہ چلتا ہے قبر کے اوپر، جنازے کے اوپر ہمیشہ پتیاں، تازے پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں اور موجود ہوتی ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا۔ لیکن جب یہ پتیاں، یہ پھول جو پشاور کے اندر تھے، ان پھولوں پر جنازہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے۔ لوگوں، یہ کون ہے؟ ہمیں تلاش نہیں کرنا ہے ہماری گلیوں میں۔ ہم کب تک ڈرتے رہیں گے؟ ہم کب تک چھپتے رہیں گے؟ حکومتیں کب تک چھپتی رہیں گی؟ اس حکومت کو اب فوج کا ساتھ دینا پڑے گا۔ دیکھیے، احتجاج اس بات کا ہے، میں تو آسان سا طریقہ فارمولہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ، دہشت گرد کو پکڑو، دہشت گرد سے پوچھو کہ تو نے پڑھا کہاں سے؟ سبحان اللہ، پڑھا کہاں سے؟ پڑھا کہاں سے؟ اس کے سامنے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، نہیں لگائے گا۔ بولو، نہیں لگائے گا۔ بولو، نہیں لگائے گا۔ نہیں لگائے گا۔ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ پڑھو، نہیں پڑھے گا۔ نہیں پڑھے گا۔ اس سے پوچھو کہ تو رہتا کہاں ہے، تو کسی ایسی جگہ کا نام دے گا کہ جس جگہ پر یا رسول اللہ کے خلاف پابندی ہے۔ میں اشاروں سے بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ وہاں پر یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا۔ پھر اس دہشت گرد سے پوری تفصیل سے پوچھو کہ تو کون ہے، کیا تو عرس بزرگوں کے عرس کو مانتا ہے؟ کہے گا نہیں۔ تو میں پھر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، ایک بھی دہشت گرد آج تک جو پکڑا گیا ہو وہ نہیں ہے کہ جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو، اس لیے کہ ہم پاکستان کو بنانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، پاکستان بن گیا، اور اسی نعرے سے پاکستان کا وجود بڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں صرف یہ بات کروں گا کہ ظلم کرنے والے کبھی بھی بچ نہیں سکتے، ظلم کرنے والے کبھی بچ سکتے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کہو سبحان اللہ۔ ہاں، ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کریم نے اعلان کر دیا، ظالموں، تمہاری رسی تو دراز ہو سکتی ہے، تمہیں وقت تو مل سکتا ہے۔ ہاں، میں تمہیں بتاؤں، بچوں پر ظلم کرنے والا ایک فرعون تھا، ایک نمرود۔ کرنے والے کون سے بولو؟ آج نمرودی اور فرعون چولے یاد رکھنے۔ ایک وہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ بولو کیا تھا؟ نمرود۔ اونچی بولو کون تھا؟ نمرود۔ جب تک وہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اسے آزادی ملتی رہی، جب وہ سجدے کرواتا رہا آزادی ملتی رہی۔ اللہ کا شریف ٹھہرا، آزادی ملتی رہی، اس کو اس کی پکڑ نہ ہوئی۔ ارے وہ شرک کی انتہا اور بلندیوں تک پہنچا، اسے آزادی ملتی رہی، پکڑ نہ ہوئی۔ ہاں ہاں، یہ بات آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن و سنت سے پوچھیں۔ نمرود نے جب بچوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، وہ بچے مارنے شروع کر دیے، اللہ کریم نے فرمایا، اے نمرود، اب تیری بھیڑ کو میں ختم کروں گا، کیونکہ معصوم بچوں پر ظلم تو ہم دیکھ سکتے نہیں۔ دو تین باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، وہ سن لیں۔ جو موجودہ وقت سے جو حالات ہیں، آج تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ صحابہ کی عظمت پر سر جھکانے والے بھی سن لیں گے۔ اگر نہ کرو، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ میں ایک حدیث سناؤں گا آج آپ کو، اور اس حدیث کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ الحمدللہ جنتی ٹولہ یہی اہل سنت کا ہے۔ اور اگر حدیث میں چاہوں تو ابھی سنا دیتا ہوں، آپ کے سینے میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بات کہی جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہم فرقہ واریت کرتے ہیں۔ فقط اہل سنت والجماعت ایک ایسا مذہب ہے کہ جو فرقہ واریت کے خلاف بولتا ہے۔ اسی بولو، اگر میں ثابت نہ کروں تو میں مجرم ہوں۔ اہل سنت وہ ایک مسلک ہے، وہ ایک جماعت ہے کہ جو فرقہ واریت
زیادہ ادھر چلتا ہے. سنیں گے حدیث؟ معروف حدیث ہے, بہت مشہور حدیث ہے, میں اس کو سینکڑوں بار بیان بھی کر چکا ہوں میں خود, لیکن آج اس جگہ پر پہلی بار عرض کرنے لگا ہوں, اور اس کا آپ کو فائدہ بہت ہوگا. آپ نے یہ حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہود کی امت میں 71 فرقے, عیسائیوں میں 72, اور میری امت سے کتنے نکلیں گے؟ کچھ بولو کتنے نکلیں گے؟ 73, 73. کتنے بولو؟ 73. ہاؤ مینی؟ 73. بولو کتنے؟ 73. یعنی 73 فرقے میری امت سے نکلیں گے. کچھ بولو کہاں سے نکلیں گے؟ کیوں بنا دے رہے یار؟ 2-3 گلا کر لو مل کے, مزہ آئے گا. کتنے میری امت میں نکلیں گے؟ پنجابی بولنا. اچھا پنجابی میں لگا دیجیے. میرے آقا نے یہ فرمایا یہودیوں نے 71, عیسائیوں نے 72, 77 امتی. میں حدیث پڑھ رہا ہوں 77 امتی. یہ بات عرض کرتے ہیں فرقہ وریت کا خاتمہ ہو جائے, وہ فرقے جو نئے بنے ان کے اوپر پابندی لگ جائے. اور پاکستان کے اندر, پوری دنیا کے اندر چیچین شرط کے مقابلوں لے کر اگر کیا جائے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں سے نکلنے والے فرقے کتنے ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے. جو فرقے نکلے ان پر پابندی لگا دی جائے, پوری دنیا میں امن ہو رہا ہے. دنیا میں ممکن تو نہیں ہے لیکن خواہش تو رکھی جا سکتی ہے. 77 کو ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کریم میری امت سے 73 فرقے نکلیں گے. بولو کہاں نکلیں گے؟ کہاں سے نکلیں گے؟ من امتی, میری امت سے. بولو کہاں سے؟ بولو نا. یہ فرمانے والے کون؟ میرے کلمات کا. بولو کون فرمانے والے کلمات کا؟ امام الانبیاء فرمانے والے ہیں, سید الانبیاء فرمانے والے کہ میری امت سے 73 فرقے نکلیں گے. 73. ساتھ یہ بھی فرمایا کلہم فی النار. سبحان اللہ. اسی جنتیاں. بولو اسی جنتیاں. اسی بولو اسی جنتیاں. بولو اسی جنتیاں. اگر شاک ہو گئے تو پھر تو جنمی بڑھے گا. نہیں سمجھے تو سی سرکار کیا بولا کلہم فی النار, سارے جہنمی نے. جو کتنے جنتی نے؟ بولو کتنے نے؟ جی بولو. پھر بولو. بولو ایک جنتی. یہ حدیث نوٹ کر لو, ذہن میں بٹھا لو, پھر بات کبھی بھی آپ کو کوئی جواب نہ دے سکے گا. حضور نے فرمایا میری امت سے, خدا کی قسم میں نے امام کعبہ سے اس حدیث کو سنا, میں نے امام مسجد نبوی سے اس حدیث کو ان کے خطبوں میں سنا, کئی بار, ایک بار نہیں, بار بار سنا. اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں. شیعہ اس حدیث کو مانتا ہے, سنی اس حدیث کو مانتا ہے, دیوبندی اس حدیث کو مانتا ہے, بریلوی اس حدیث کو مانتا ہے, وہابی اس حدیث کو مانتا ہے, سلفی جو بھی نام پڑے سارے اس حدیث کو مانتے ہیں. لیکن میں تشریح کرنے لگا ہوں, حضور نے فرمایا میری امت سے 73 فرقے نکلیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم فرقہ بازی شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کریم نے خطرے سے آگاہ کر دیا, ہمارا کام ہے فرقے سے بچ کے رہنا. بولو کیا کرنا؟ فرقہ واریت سے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا. بولو کس نے کہا؟ کیا ہے بات؟ وعد. بولو قرآن پاک کا بیان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. آگے کیا وعد؟ سبحان اللہ. وہ بولو نا, میں جان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. الذین واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. سبحان اللہ. اللہ نے تیری
بولنا والے ہو کچھ آٹھ میں بھی بول رہے ہیں میرے بارے سارے میں لے کے نہ لے رہا کیا بات یہ بیٹا کیوں آیا وہ تم کچھ آیا میں تو اڈے نال اچھا تم میرے نال شکر ہے میرے نال لینا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تو سبحان اللہ جی بولو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او اللہ کی نعمت تذکرہ کرو ذکر کرو جب اللہ نے نبی کا ذکر کرنے لگے تے قلب بڑھ جائے گی پھر کا بریت نہیں ہو لگا وَإِذْ كُنْتُمْ نَادَانَ اور تسی ایک دوجہ کے دشمن ساؤ میرا حبیب آ گیا میرا حبیب آ گیا سبحان اللہ اتھے کبھی غور کرو چوتھا سپارہ اگر کل غلط ہو گئے میں مجرم اگر کل غلط ہو گئے تھے بولو نا بولو نا ادھر ہو کسی بات ہے کہ تھوڑا ہم ٹائم دیتے ہو انہیں نہ پیسہ دے تو جو میرے طرف ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ونعمت کے لیے سبحان اللہ اور نعمت بچانا تیرا کم ہے پھر قابلیت تو بچانا میرا محمد رسول اللہ کا کم ہے سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کا کم ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ آجا قرآن پھر پڑھ لے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سبحان اللہ اگر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت مصطفیٰ کی صورت اتار سبحان اللہ بولو کی صورت چل پھر اس کے بعد کر نبی فضل رب کلو لائے اور کیا چاہیے پڑھو گے انشاءاللہ اللہ فضل رب کلو لائے اور کیا چاہیے فضل رب کلو لائے اور کیا چاہیے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھے امام غلام نہیں آجے غلاموں بابا جے بلند پڑھو فضل رب کلو لائے اور کیا چاہیے فضل رب کلو لائے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جس کی صورت ہے تسی تے ایک دوسرے سے سن پھر کیوں ہے فرمایا فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اور تسی ایک دوسرے کے دشمن سانا اور امام الانبیاء آ گئے اور بھائی بنا دیا پھر گل کرنا یا شرمانا نہیں چاہیے
دیوں کہ نہ سنا تفتر امتی قرآن کہتا ہے اکٹھے رہو بولو قرآن کی کہتا ہے اکٹھے رہو اسی بولو قرآن کی کہتا ہے اکٹھے رہو آپ سمجھانا سکے تو سید نہیں ہے کل سمجھا کے جاؤ گا وقت پاک پاننے زیادہ لے لے کل سمجھانی ہے قرآن کی کہتا ہے اکٹھے رہو جمیعاً جب ایک تو سوکھا جلب سے آسان جلب سے ولا تفرقو ولا تفرقو قرآن کی کہہ رہے تفرقہ نہیں کرنا بولو قرآن کی کہہ رہے تفرقہ نہیں کرنا ہو سکتا ہے کسی دل سے خیال آئے تو کہہ رہے اشارے خود ہی کہہ رہے سن کہ تفرقہ نہیں کرنا تو خود تقریرہ میں تفرقہ نہیں کر رہے قرآن کی عزت کی قسم ہے ممبر رسول سے بیٹھ کے کہنا میں تفرقے کے خلاف بول رہا تفرقہ پہنا نہیں لیا تفرقے دی حمایت نہیں کر لیا قرآن کی صورت کی عزت عظمت کی قسم میں کہہ رہا تفرقہ نہ کرو کی کریے کٹھے رہو سبحان اللہ کہنے کیا ہے قرآن اور کس نے کیا ہے قرآن نے کنوں کیا ہے حضور کی امت میں سبحان اللہ نہیں سمجھے کنوں کیا بولو حضور کی امت میں نہیں جی اسیاں بولتی پرلے پاس کسی مسیح کے جوان یا وہ تو اسیاں نا وہ کون اسیاں کی کہتے ہیں میں ثابت کروں گا تسی نہیں اسیاں تسی نہیں اسیاں وہ کس طرح کہ جنتی دیکھ کی جماعت ہے جیسے اپنے آپ کو جنتی سمجھی ہے نا تو پھر کتاب ختم ہو گئی ہے تو جو حضور کی امت میں جنت نے جانا تو جانا کسے نہیں سمجھے تسی اچھا ہوں سمجھنے کی کوشش کرو اس حدیث میں خدا کی عزت کی قسم ہے اس حدیث سے کس طرح اجازت سے کوئی ہر فرقہ والا اس حدیث میں منڈے مضبوط حدیث منڈے اور سکا منڈے اور سنو حضور کی امت میری امت وچو بولو میری امت وچو کتنا نکلا مجھے 73 میری امت نہیں سمجھے میری امت اور میں تسا نو پوچھنا کتنا بندے میں 200-300 سے ہو گئے دسو نا 200-300 وچو اگر میں پوچھا تو قرآن سر سے اٹھا کے دسو تھوڑے کتنے لوگ نے پہلا واپس آؤ تے ہن سنی ہوئے ہو میرا خیال ہے کہ نہیں لبنا کوئی ایک بھی لبن لگا بولو رب ایک بھی لبن لگا آسان طریقے سے سمجھانے واسطے کرتا ہے کوئی ایک بھی لبن لگا جو کسی دوسری چیز انہوں نے قرآن اٹھا کے اجتماع میں جاتی پڑھ دو آپ کو قرآن سر سے اٹھا کے دسن کہ دوڑے تو کتنے جنہوں نے پیو یا دادا سننی سی تے ہوں ایڈر آگے کس آگے مسجد ہے شیعہ کی مسجد جانا دیوبندی کی مسجد جا وہابی کی مسجد جا کسی اور کی مسجد میں جاؤ جا کے پوچھ ان سے پوچھ قرآن سر پر رکھ کے کہ بتاؤ کہ تم میں سے کس نے فرقہ قائم کیا تم میں سے کس نے جماعت قائم کی بتاؤ تو ہر ایک بتائے گا کہ میں کسی دوسری جماعت سے آیا میں نے پوچھا تو کہاں سے آیا کہنے لگا میں سنی تھا سبحان اللہ کہیں گے میں سنی تھا انہوں نے کہا تو قرآن نے کیوں کیا ہے ایک پیچھے جماعت آ رہی ہے حضور نے فرمایا میری امت پیچھے نکل دے جیڑے حضور کی امت ہو یہ دل پیچھے نکل رہے ہیں سبحان اللہ نہیں سمجھے اسلام میں نہیں حدیث تو ثابت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ کو من امتی یہ نکلیں گے میری امت سے تو اس کا مطلب یہ ہوا سنی تو کسی مسلمان جماعت سے نکلا نہیں جب سے علی حجمیری نے یا خواجہ حجمیری نے یا سلطان لاہور نے کلمہ پڑھا دیا تو یہ ولیوں کا مسلمان بنا ہوا امن والا بنا اور اپنی جماعت کو قائم رکھا جو نکلا یا صحابہ کا گستاخ ہوا یا ہدایت کا گستاخ ہوا یا رسول کا گستاخ ہوا خدا کی ذات کی قسم میں وہ سنی ہوں جلیلے کا علی مرنے کے بعد میرا ناسا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام پتہ ہی چلا کہ ہم نے نکلے اور ہم نکلے قرآن دے ہوتے کہنا قرآن ہوتے میں فیکٹ نال مثال نال حدیث تے قرآن میں ملا کے گھر کر رہا میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے ان ملاؤں کو میری اس بات کو رکھ کر کے دکھائیں کہ وہ کون سی جماعت ہے کہ جب سے اسلام کے اندر آئی تو وہ قائم رہی وہ فقط داتا میں حجمیری کی جماعت سمجھ
سمجھ آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی؟ تو حضور نے فرمایا میری امت تو نکل دے، میری امت وچوں جو نکل کے چمن دسو 10-15 بندے باہر نکل جان مسجد کے اندر رہن دے دسو نا باہر نکل کے نمی ایک پوری پا رہے ہیں کہ میں سیدھے یہ شاہ صاحب کے پیچھے پڑھنا، میں کہ کیوں نہیں پڑھنا اس واسطے کہ یا رسول اللہ کرنا، میں کہ یا رسول اللہ نے تکلیف کی نماز میں کیوں پڑھنا؟ سبحان اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اگر نہیں پڑھتے ہو السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہ النبی بولو السلام علیکہ کسی مولوی جی کو جانا جا پوچھا مولوی جی کی پڑھتے ہو نماز کی پڑھتے ہو بولو میں کی پڑھا نماز میں چھے مولوی کی دسن گے السلام علیکہ جی بولو السلام علیکہ فقط فرق اتنا ہے کہ تو نماز کے اندر پڑھتا ہے بعد میں پھر انکار کرتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے تحت یہ سنی ہے جو نماز کے اندر بھی پڑھتا ہے بعد بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آج اس دور میں اگر فتنہ ختم کرنا ہے تو فرقہ واریت کو ختم کرنا پڑے گا، ایسے مدارس کو بند کرنا پڑے گا، ایسی مساجد پر پابندی لگانی پڑے گی کہ جو فرقہ واریت کا لوگوں کو پرچار کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر کے برین واش کر کے گمراہ کر کے بدو والی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر کے تو لوگوں کو تباہ و بربادی کی طرف لے کر جائے، اگر عمل کی طرف آنا ہے تو سلطان باہو کے پیغام کو جاننا پڑے گا، علی حیدری کی خوبصورت کتاب کو پڑھنا پڑے گا، اور اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عمل کے پیغام کو پڑھنا پڑے گا۔ آئیے کہ بات واضح کر دوں کہ صدف تاریخ امتی سلاسل سبعون فرقۃ، صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ من ہوں یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو ایک ہے ایک جماعت سے وہ جنت میں جائے گی؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، تو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ پتہ یہاں سے چلا ایک تو ویسے نکل گئے جو صحابہ کے دشمن ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جنتی ہیں، اور دوسرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ہے، حضور نے فرمایا ہم الجماع، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی اصل پر نہیں سمجھے میری بات، وہ اپنی اصل پر ہے، ہم اصلی سنی ہیں، ہمارا باپ بھی سنی، جی بولو ہمارا باپ بھی سنی، ہمارا دادا بھی سنی، ہمارا پردادا بھی سنی، ایک گل یاد رکھ لیو، ایک دن سنی اور کوئی اور نہیں کہتے ہم اہل سنت والے جماعت ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم رجسٹرڈ ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم رجسٹرڈ والے، اور خدا کے بندے اس پاکستان میں جھوٹے رجسٹر اجتماع داخل کر لے گا جیڑا کہ تیرا رشتہ دار رہا ہے، پر محمد رسول اللہ کا رجسٹر کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، حضور کا دشمن بن کے چکا ہے کہ اہل سنت، حضور نو اپنے جیسا کہہ کے اگر کہے کہ میں بھی اہل سنت فقط وہی ہے کہ جو نماز کے اندر کہتا ہے وہ باہر وہی کہتا ہے، نماز کے اندر کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، جب نماز ختم ہوگی نماز کے بعد پھر کھڑا ہو کر یہ کیا کہے گا یا نبی سلام علیکہ، بولو یا رسول سلام علیکہ، ان طرح بابا جب پڑھو اندر آئے باہر آئے ذوق پیدا ہو جائے، پتہ چلے گا کبھی سرزمین کے اندر مصطفیٰ کریم کے دیوان میں محبت کے پیار کے نام نماز کے اندر خاموشی نازل کر دینے، اور جب کچھ ہی بنتے ہوں ایک آواز نہ مدینے صدا رہے میرے بولو یا نبی سلام علیکہ، میں خاموش اسی پڑھو یا نبی سلام علیکہ، قسم ہے کہ نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں، ایک مولوی نماز کے اندر فاتحہ پڑھ دی، بولو فاتحہ نہیں پڑھتے ہو؟ نماز اندر فاتحہ نہ پڑھو نماز ہوگی؟ نہیں، کچھ ہی بولو نہیں، السلام علیکم یا نبی نہ پڑھو پھر نہیں ہو رہے، پھر بھی ہونا نہیں، بولو نا پھر بھی دوسرے بات کو متعلق اور اگے بڑھائی جا سکتی ہے کہ امام صاحب کے نزدیک سنت ہے، دوسرے احمد کے نزدیک واجب ہے درود پاک، لیکن السلام علیکم برسول ہو تک سارے امام صاحب کے نزدیک میں واجب ہے، بولو سارے امامات کے نزدیک میں کیے واجب، کہ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے محبوب تے درود تو بغیر گل پوری نہیں ہونے دیتا سلام تو بغیر گل پوری ہونے دیتا اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو فرضاں تے واجباں دا اختتام ہو گئے کہ میرے محبوب نو سلام ہو گئے اے گل سمجھے کہ جو فرض تے واجب دا اختتام ہوئے کہ میرے حبیب تے سلام ہوئے کہ جب تو باہر جان لگے پھر کھڑا ہو کے کہے یا نبی سلام نام پیسے ملنا کرنا نہ میں تو کو دولت ملنا میں تو کو ٹائم تھوڑا مجھے رب کے ملوں اور میں تو کو صرف ایک آواز ملنا ایک کہ مل کے ایسی ایک شعر پڑھ لیے اپنے آقا کی بارگاہ میں باہر والے کی طرح پڑھو گے انشاءاللہ اسی دفعہ پڑھو گے اس زبان میں نہیں نا اللہ حضرت کی کیا ہے زمین و زمان سکین و مکان زمین و چنا ہمیں زبان سمجھ آئی زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و چنا ثابت ہو گئی کہ جنہ دے وچوں نکلے نے اور کون نے نیچے بولو کون نے حدیث سمجھ آئی کہ نہیں سرکار فرمایا میرے اوپر سے نکل دے تے جنہ وچوں نکلے نے وہی من نہیں سمجھ جنہ وچوں نکل کے کہے ہوئے سرکار کی میں کہنا کیا اگر کوئی مولوی کرے مفتی کرے محدث کرے مفکر کرے مفسر کرے پروفیسر صاحب کرے سید صاحب کرے پیر صاحب کرے شاہ صاحب کرے اگر کوئی اور کرے کوئی حکیم کرے کوئی طبیب کرے کوئی ڈاکٹر کرے کوئی کرے تو کل انکار ہو سکتا ہے کہ جدو خود سرکار خود فرمایا ایک امت کی چونی کر دے بولو میری کتنے نکل دے 73 تیکیلے ہوں دے قرآن نے کیا کوئی کام رہن دے بات سے ہوں بحمد اللہ جميعا ولا تفرقوا جیرے تفرقہ نہیں جیرے کرن دے تفرقہ اور جہنم میں جان کے جیرے نہیں کرن لگے اور جنتی ہوں تو میں تو آپ کو سوکھا یا طریقہ دسیا ہے کسی مسجد کسی ترائے پوچھتا ہوں پر کتنی ہیں کیوں دادا پردادا پردادے تک جا کے سارے نے پوچھ رہی ہو سارے نے جا کے سننے لگے ہیں سر انہوں نے کہا وہ ازمان ہی ہو نا جا کے پوچھ رہی ہو 99% بولا کتنے 100 بھی کتنے 99 انہوں ساری مسجدوں نے پڑھے پہلے کے پہلے سننی سن جنہاں پیو سننی سی یا جنہاں دادا سننی سی اور دادا نہیں تو پردادا نے بھی سننی سی سمجھائیے گا جی تب پتہ ہے چلیا اے فرقے کی چون نکلے لے اے سنیا بھی چون نکلے لے حضور نے فرمایا میری امت سے چون نکلے لے پتہ چلا مسجد کے اندر رہ کر جو ہو وہ تو سنی رہا فنیائی وہ اندر رہا جو باہر نکلا وہ مسجد کے اندر نہیں ہے سبحان اللہ جو مسجد کے اندر ہو اندر ہے نا جو نکلتا ہے وہ اندر ہے نہیں امت سے ہے نہیں سمجھے جو اندر ہے وہ اندر ہے جو باہر نکل گیا تو کہہ سکتے ہو مسجد میں ہے اور بولا نا وہ مسجد میں نہیں وہ مسجد سے نکلا وہ مسجد سے نکلا حضور فرمان من امتی میری امت سے نکلا کیا بات تو نکلا وہ پہچاننا مشکل نہیں کدھر بچوں نکلے وہ کون ہے اچھی بولو کون ہے پھر سنی نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں یا نبی سلام اسی منافقت نہیں کرتے جب موضوع تک ڈھیر سارے جامع صاحب نظر سے سانے پر کوئی میرا اپنا
تے کچھ شیر میرا ہی کسی ہوئے ٹائم مکمل ہو گیا میں دسیا سے ٹائم تے جماعت دیئے تے ساڑھے میں کٹھن تھی مزاج میں پرانا جب تھا مزاج بڑے نرم نے اور امام تے بڑے گرم نے اس واسطے میں نے کہا میں تے ٹوٹ جاواں تے تسے پچھو آ کیڑے نہ کیڑا سی اسی جب دکان کھولنی تھی اسی کام کھولنی تھی اسا فلاں کام کرنا سی نہیں یہ نہیں کرنا یار زندہ ہے کہ صحبت پھر باقی رہنا پھر کبھی موقع ملیا میں تے قسم خدا دے دسنا اس کے ظلم کرنا والے مولا تعالی صدا کے میں لیتا جڑے بچیاں ظلم کرتے وہ جڑے بچیاں نمرود نے کدے ظلم کیتا بچیاں فرعون نے کدے ظلم کیتا بچیاں جدوں تک انہوں نے خود خدائیاں دے دعوے کیتے انہوں نے کچھ ہویا کہاں ہے صاحب نمرود کی کتنی عمر ہوئی 1000 برس بولو کتنی 1000 برس کا کچھ نہیں ہویا بڑی تکبر غرور چ رہا اللہ نے اپنی شرک کے مقابلے سے کچھ نہیں کیا خدائی نے دعوے میں کچھ نہیں کیا جب بچیاں سے ظلم کی تاسو پھر کیڑے دماغ رکھتے پھر مچھر دماغ چاہیے کوئی رب ہوئی کوئی مسجود ہوئی جڑے سجدے کرواندے سی جڑے نمرود جڑا ہوندا سی کہ سجدہ کرنا آپ جتنی پر میرے سر چ مار خدا کی عزت کی قسم آج جو بچوں پر ظلم کر رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں آنے والے وقت میں ان کو وہ سزا ملے گی کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت پاکستان پہچانے کوئی مولوی کوئی گانے والا بیویاں سے بیٹھ کے اپنی محنت ام المومنین جنہوں نے شان 17 قرآن کی آیتاں نازل سیدہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق سبحان اللہ صدیقہ بنت صدیق ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے بھیدری کرتا ہے کوئی سن نہیں کر سکتا ہے بولو کوئی آج تک اور اس کی ایک اور بھی مثال ہے کہ جتنے گستاخ مار رہے ہیں یہ وہ دوسرے لوگوں کے ہیں اور یہ جو مارنے والے ہیں یہ سنی ہیں سبحان اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنی برداشت نہیں کرتا گاندھی علم سے لے کر تو ممتاز قادری تک دیکھ لے اور یہ سلسلہ کر رکانا تو ایسا نہ ہو کہ ایک کو ایسے ختم ہونا پڑے بس حکومت پاکستان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے مدارس کہ جن کے اندر دہشت گردی کی یہ طبیعت بھی آتی ہے گجرانوالہ کے اندر میں نے پچھلے دنوں سنا کہ ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پر رجسٹریشن ہوتی ہے لوگوں کو باہر بھیجنے کے لیے کوئی ادھر بھیجتا ہے ادھر بھیجتا ہے یہ جہاد کے لیے جہاد نہیں یہ فساد ہے بولو یہ کیا ہے فساد ہے تو ایسے فساد سے اللہ اس ملک کو محفوظ رکھے نیچے بولو آمین اللہ ایسے ملک کو ایسے فسادیوں سے محفوظ رکھے اور ایسے فرقے سے ایسے فرقے والوں سے ایسے فرقے سے ایسے فرقوں کے پرتنے میں اللہ کا تشان کو تم احسان ہو ہمیشہ پابند کرے پابندی لگائے اور مصطفیٰ کریم علیہ سنت و جماعت کا بول بالا فرمائے محبت کا بول بالا فرمائے امن کا بول بالا فرمائے اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ بس نظر رکھیں اور پابندی لگائیں کہ جن جن مدارس پر مولوی عبدالعزیز نواز شریف کو معاملہ تو نہیں لگتا کہ جس بغیرت نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے پوری دنیا کے سامنے ٹی ویوں پر یہ کہہ دیا ہے کہ میں نہیں ان کی مذمت کرتا یہ کیوں آزاد کر رہا ہے یہ کیوں بولو کرتے کیوں تمہارے بچے کوئی نہیں بہن کے نہیں بچے یہ تمہارا بچہ بھی چن رہا تو پھر کبو ایسے شخص کو سریعام سزا موت ہونی چاہیے بولو ہونی چاہیے کہ نہیں کھڑا کرو بے شک جو شخص حکومت پاکستان کے کہاں میں مداخلت کرے یہ مداخلت ہے بولو یہ کیا ہے مداخلت یہ کار حکومت میں مداخلت ہے ایسے شخص کی سزا موت ہونی چاہیے اور اسی طرح جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی توہین کی ہے ایسے شیطان کو بھی سزا ہونی چاہیے ہونی چاہیے کہ نہیں بولو دہشت گرد کو ماریں گے اور اس طرح گندے رہے تو مرتے رہیں گے لیکن جن کے یہ جو
پیچھے سے ان کو پانی دینے والے اس طرح کے مولوی ہیں. کل میں اتفاق سے ٹی وی پر بیٹھا ہوا ایک شخص کا انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو وہ شخص ڈاکٹر عمران صاحب بیٹھے تھے اور وہ بھی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا بڑی بڑی گاڑی والا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ عبدالعزیز صاحب کو اس بات پر مجبور کس نے کیا؟ بھائی عبدالعزیز کو کس نے مجبور کیا کہ اسلحہ لے کر اپنے اندر ان لڑکیوں کو دہشت گرد بنائے اور داعش جیسی فاحش تنظیم کو ویلکم کرے اس ملک کے اندر؟ یہ ملک اور یہاں کا ملک ہے, یہ محبین رسول کا ملک ہے. ایسے کاموں کی صورت میں کوئی نہیں. سمجھ آ گئی آپ باتیں؟ میں برٹش انسان ہوں, سمجھ آئی ہے؟ میں انگلینڈ میں برطانیہ میں ہوتا ہوں, وہاں ہوتا ہوں, اور میری نیشنلٹی بھی وہاں ہے, لیکن امن کے لیے تو بول سکتا ہوں نا. بولو نا, امن کے لیے بول سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں امن کے لیے کہتا ہوں. ایسے ملاؤں کو لگام دیا ہے, صرف لگام سے بات نہیں بنے گی. پھر جب بولے کہ یہ بھونکنا شروع ہو جائیں گے, ایسے لوگوں کو صرف اور گرفتار کر کے ان کو سزا ہوتی ہے. یہ جیلوں میں جانے کا کام نہیں ہے, یہ پھر مڑ کے بار نہ سمجھو, نہیں سمجھے تو برکے نہیں, چھڑے گئے اور پھانسی ہے. یہ ملک کے اندر دہشت گردی کو ترغیب دے دے اور حمایت کر دے. اللہ پاک اس وطن کو دہشت گردوں کو محفوظ فرمائے. اس جامع مسجد میں اے حاجی صاحب کے زندہ بات اٹھے سب پانوں معافی چاہنا تو آپ کام کر لو. میں کہا سی حاجی صاحب کو کہنا 10,000 روپیہ اس بات سے پیش کرو کہ میں اپنی پرانی جگہ پہ آیا ہوں, میری طرف بھی کوئی حصہ پہ جائے. تسی یہ نہ سمجھو کہ شاہ جی چندہ ہی روک سے رہے پتن فانٹیا علاقہ میں عبداللہ میں آنے کو روک سے رہے. چلو اپنا کام کر لو. اللہ جل شان و ثم شان ہو اس دارالعلوم کو قیامت تک آباد رکھے. میرے ساتھی فرانس سے آئے ہیں, وہ ان کا یہ یاری محمد انور صاحب ہیں, ساتھی ہیں. کچھ لوگ تو آپ چلے گئے, لیکن یہ جب تک میں جاتا نہیں یہ نہیں جاتے ملک سے. اس کا یہ بات چاہتے ہیں جب جہاں میں جاتا ہوں جس ملک میں میرے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ملکوں میں خاص ہوئی ہے. صحیح عاشق کے رسول بھی ہیں, قرآن رسول سے بھی عاشق ہیں. تو یہ ان کو میں نے آتے ہوئے ان کا بیٹا بھی ساتھ ہے, تو میں نے ان کو بولا کہ آج میں وہاں جا رہا ہوں کہ جہاں سے میں نے فیض پایا ہے. جہاں سے میں نے یہ جو آپ کو مل رہا ہے اس میں اس مدرسے کا بھی حصہ ہے. یہ جو فرانس اور پورے یورپ میں پوری دنیا میں آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہوگا, میں جو 15 دسمبر کی رات کو عرس ہم نے دلہ والا شریف سے پوری دنیا میں لائیو کیا آپ نے کیو ٹی وی پر. شاید کسی نے دیکھا کسی نے ستے ہیں کہ نہیں دیکھتے تھے. چل 9 بجے آئیں جانتے تھے کہ بسترا تھے ایسے بھول کرو تو 10 بجے گئے تو تب بے ہوش ہو جاتا ہے. اسی تک سے ساری رات چاہتے ہیں تو سویرے سونے صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ سارا کو پانا جی کی اٹھو میں تو ہٹ بات سے لگے ہو گئے چل. اللہ جل شان و تم سالو اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ اس جگہ کو قیامت تک آباد رکھے, اور اس سے جو نور کی شعائیں نکلتی ہیں, علم کے نور کی جو شعائیں نکلتی ہیں, اللہ پوری دنیا میں ویسے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اللہ اس کا برکت عطا فرمائے. واقعہ الحمدللہ رب العالمین. اب اپنی سنت سے